قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، اس کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم تو اس کی پیروی کریں گے، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم تو کس کی پیروی کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ اسی آیت کے ذریعے سے جو ہے ہم پر بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ دیکھو غیر مقلدین ہمارے بارے میں اس آیت کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہو، کہتے ہیں کہ تم لوگ تو جو ہے تقلید کرتے ہو، تم لوگ تو جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی، وہی ابو حنیفہ مالک شافعی ان لوگوں کی جو ہے پیروی کرتے ہو، یہ تو کفار مکہ کا کام تھا۔ اللہ فرما رہے کہ قرآن کی پیروی کرو، اور یہ کفار کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو ہم نے جس پر پایا ہم اس کی پیروی کریں گے، اور اس کو ہمارے خلاف دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک تو آگے فرما رہے ہیں کہ آباء و اجداد ان کے اگرچہ راہ راست یافتہ نہ ہوں اور عقل نہ رکھتے ہوں تب بھی ان کی پیروی کریں گے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی بات کو مانیں گے۔ اللہ فرما رہے اگر تمہارے آباء و اجداد کے اندر عقل نہ ہو تب بھی انہیں کے مانو گے، ہم تو اپنے اکابرین کی اور ائمہ اکرام کی جو تقلید کرتے ہیں وہ کیا بے وقوف تھے یا کیا ان کے اندر عقل نہیں تھی؟ یاد رکھیں تقلید کے بارے میں ایسی آیت کو پیش کرنا یہ بہت بڑا جو ہے قرآن کے ساتھ ظلم ہے، اور بہت بڑا جو ہے قرآن کے ساتھ جرم کیا جا رہا ہے کہ مقلدین جو تقلید کے قائل ہیں ان کے بارے میں ایسی آیت کو پیش کرنا یہ تو تقلید مذموم ہے، یعنی مذمت بھری تقلید ہے۔ ایک تقلید ہوتی ہے مذمت والی مذموم، اور ایک ہوتی ہے ممدوح، یعنی جس کی مدح بیان کی گئی ہوتی ہے۔ تقلید ہوتی کیا ہے؟ تقلید کیا چیز ہوتی ہے؟ بغیر دلیل کے مجتہد کی بات کو ماننا، یعنی دیکھو قرآن حدیث میں بھائی دیکھو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تقلید کو کرتے ہیں، یہ جو ذہن بنایا جاتا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ میں پہلے بھی اس کو بہت بڑی لمبی چوڑی تفصیل سے 1 گھنٹہ بات کر چکا ہوں، صرف میں بس آیت کے تحت تھوڑا بس آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تقلید کس چیز کو کہتے ہیں۔ تقلید دیکھو قرآن حدیث میں جو منصوص علیہ مسائل ہیں ان میں نہیں ہوتی۔ دیکھو بھائی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا، اور جو عقائد ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو قرآن حدیث میں موجود ہیں، اب اس پر ہم کسی کی تقلید بولو نہیں کرتے نا، یہ تو قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، ہم اس میں اللہ کی مانیں گے کسی امام کی مانیں گے؟ تو قرآن کی مانیں گے، ہم تو حدیث کی مانیں گے۔ تقلید کس چیز میں ہوتی ہے؟ تقلید اس میں ہوتی ہے غیر منصوص مسائل میں، بھائی جس مسئلے پہ نص وارد نہیں ہے، حدیث میں بھی ہمیں نہیں مل رہا اور صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی ہمیں اس مسئلے پہ کوئی دلیل نہیں مل رہی، اب فقہاء اکرام اس مسئلے پر اجتہاد کرتے ہیں اور اس مسئلے پہ کوئی دلیل ان کے سامنے پیش آ جاتی ہے، وہ اس دلیل کو بنا کر اور پھر جو ہے اس کو بتا دیتے ہیں اور ہم اس کی کیا کر لیتے ہیں؟ پیروی کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم جا کے اہل علم سے سوال کر لو۔ بھائی مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، نماز میں آپ نے کوئی غلطی کر دی، غلطی کرنے کے بعد آپ امام صاحب کے پاس چلے گئے اور آپ نے امام صاحب سے جا کے کہا کہ بھائی میں نے یہ نماز میں یہ مسئلہ کر دیا ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ امام صاحب نے کہا دیکھو بھائی آپ کی نماز ہو گئی، یا امام صاحب نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ یوں یوں کر کے کر لو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ دیکھو اس نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، امام کی پیروی کر لی، امام کی اتباع کر رہا ہے، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا۔ کوئی بے وقوف ہی آدمی ہوگا جو ایسا جملہ کہے گا، وہ کہے گا بھائی جان مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، اہل علم کے پاس جا کر میں نے اس چیز کا علم حاصل کر لیا، کیونکہ مجھے اس چیز کے بارے میں اس بابت میں پتہ نہیں تھا، اس لیے میں نے جا کے اہل علم سے ملاقات کر لی، اس نے مجھے یہ مسئلے کا حل بتا دیا، میں نے اس کی پیروی کر لی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ تم امام کی پیروی کر رہے ہو، یہ امام کی پیروی کر رہا ہے، امام بھی تو قرآن حدیث سے وہ مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہے، وہ عالم دین بھی تو آپ کو قرآن حدیث سے وہ مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ تو دیکھو اختلاف تقلید کہاں کی جاتی ہے؟ تقلید وہاں کی جاتی ہے جہاں مسائل میں اختلاف آ جائے، جہاں مسائل میں اختلاف آ جاتا ہے وہاں پر تقلید کی جاتی ہے، اور یہ مسائل میں اختلاف جو آتا ہے یہ ائمہ اکرام کے زمانے میں نہیں بلکہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے زمانے سے ہی اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، پھر اس مسئلے پہ آگے جا کے اختلاف چلتا رہتا ہے، اور پھر ائمہ اکرام میں سے کوئی ایک امام اپنی رائے پیش کرتا ہے، ہم کیونکہ اس امام کو فالو کرتے ہیں تو بس ہم اس کی بات کو مانتے ہیں۔ وہ کون سا امام کہتا ہے کہ میری یہ بات ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن حدیث کے ذریعے سے ہم نے اس بات کو کیا کیا؟ اخذ کیا۔ اس لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے یہی میرا مذہب ہے، اور جب میری بات اور نبی کے حدیث کے مقابلے میں کوئی بات اگر ٹکراتی ہوئی نظر آئے تو حدیث کو لینا، میری بات کو تو ڈڈے کے ٹوکرے میں ڈال دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ۔ تو کوئی امام اپنی اتنا یعنی خطہ عرضی میں آپ دیکھیں آج تک کتنے لوگ، کروڑوں اربوں لوگ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ جو ہے حنفی اور حنبلیوں کی پیروی کرتے آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بے وقوف ہیں، اور آپ آگے جو ہے غیر مقلد بن کر اور ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہو کہ یہ دیکھو یہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے اماموں کی پیروی کرتے ہیں، اماموں کی اتباع کرتے ہیں۔ کون آدمی ہوگا جو یار قرآن حدیث کو چھوڑ دے گا اور ایک امام کی بات کو مانے گا؟ کوئی آدمی آپ نے ایسا دیکھا جو قرآن کو چھوڑ دے، حدیث کو چھوڑ دے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ
خود قرآن و حدیث کے خلاف کسی کو مسئلہ بتائیں گے, قرآن و حدیث کے خلاف کسی کو سمجھائیں گے. ہاں البتہ یہ کہا جاتا ہے, تو یہ مسئلہ دیکھو مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھتے تھے, اور جو ہے شروع کے زمانے میں نماز میں تکلم کرنا, کلام کرنا جائز تھا. بخاری شریف میں باب باندھا ہے کہ نماز میں تکلم کرنا, کلام کرنا, بات کرنا پہلے جائز تھا. فضائل اعمال میں وہ حدیث بہت ساری موجود ہیں, آپ حضرات نے بھی شاید پڑھی ہو. سلام کرا, جواب دے دیا. اب ایک صحابی نے یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا, اور یہ صحابی چلے گا یمن, اور یمن میں جا کر یمن یہ چلے گئے, وہاں پیچھے سے یہ حکم کیا ہو گیا, منسوخ ہو گیا. تو بھائی اب سلام میں, یہ نماز میں سلام, کلام, یہ دعا, یہ خیر و حال حوال, یہ سب چیزیں اب کیا ہو گئی, اب یہ ممنوع ہو گئی, یہ منع ہو گئی. اب یہ ایک صحابی آتے ہیں, اب سلام کرتے ہیں, کوئی جواب نہیں دے رہا, پھر سلام کیا, کوئی جواب نہیں دے رہا, پھر سلام کیا, کوئی جواب نہیں دے رہا. نماز ختم ہو گئی, یہ پریشان ہوگا کہ اللہ کے نبی تو مجھ سے ناراض نہیں ہو گئے. صحابہ نے فرمایا کہ بھائی یہ حکم اب کیا ہو چکا ہے, منسوخ ہو چکا ہے. اب دیکھو یہ صحابی جب یہاں سے چلے گئے تھے وہاں یمن, اب ان کو تو نہیں پتا, ان کو تو یہ مسئلہ نہیں پتا, نہ فون کے ذریعے سے, نہ ٹیلی فون کے ذریعے سے, نہ کوئی نیٹ کا ذریعہ ہے, یا کسی طریقے سے ان کو بتایا جائے کہ اب بھائی مسئلہ ہی تبدیل ہو چکا ہے. تو بتاؤ, تو یہ مسئلہ جو ہوا اس میں صحابی کی کوئی غلطی تھی؟ یہ اختلاف الائمہ میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, میرے ذہن سے صحیح تعداد نکل گئی تھی, کچھ تعداد لکھی ہے, اتنی تعداد, یعنی 100, ایک مثال دے رہا ہوں, 100 مسائل ایسے ہیں, 100 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو گیا, مسائل میں اختلاف ہوا ہے. وہ وجوہات بیان کی گئی کہ ان وجہ سے جو ہے مسائل میں کیا آیا ہے, اختلاف آیا ہے. یہ اگر وجوہات نہ ہوتی اختلاف, اور اختلاف یہ تو ایک حسن ہے, اختلاف کا ہونا یہ ایک حسن ہے. بھائی آپ دن بھر ایک ہی چیز کھاتے رہو, مہینے بھر ایک ہی چیز کھاتے رہو, تو اس مزہ ہے اس میں؟ روزانہ ایک کپڑے پہنتے رہو, بلکہ بدل کے مختلف کپڑے پہننے کا ہمیں شوق ہے, مختلف کھانوں کا شوق ہے, مختلف جو ہے چپل اگر پہنے تو شوق ہے بھائی کوئی مختلف چپل پہن لیں, موبائل ایک یوز کر لیا تو اب یوز کرنے کا چاہ رہا ہے کہ مختلف موبائل. اختلاف تو کائنات کا حسن ہے. دن کا رنگ اور ہے, رات کا رنگ اور ہے, سورج کا رنگ اور ہے, چاند کا رنگ اور ہے. اختلاف سے یہ پھول ایک گلدستہ لگا ہوا ہے, اب اس میں سارے ایک ہی رنگ کے لگا دو, اور اگر مختلف رنگ کے لگا دو, کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو اختلاف تو حسن ہے. اور ائمہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہو وہ اسی بنا پر ہوا. اب جو جس امام کی پیروی کرتا ہے وہ اسی امام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں امام نے وہ بتایا, اب اس کے طور پر جو ہے طریقے پہ اپنی زندگی گزارتا رہے. اب وہ یہ کہے کہ میں تو امام ابو حنیفہ کی بھی پیروی کروں گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک امام کی پیروی کیوں ضروری ہے, اس پہ بس ایک مسئلہ سمجھ, ایک مثال یا 2 مثالوں سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک امام کی پیروی اس لیے ضروری ہے, اگر آپ چاروں اماموں کی بیک وقت پیروی کرنے کی کوشش کرو گے تو خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا, پیروی نہیں کرو گے. میں آپ اس حالات کو اس کی 10 مرتبہ مثالیں دے چکا ہوں. مثال کے طور پر آپ کا خون بہہ گیا, اب آپ کو کوئی کہے گا بھائی وضو کرو, آپ کہو گے نہیں بھائی میں تو اس مسئلے پہ امام شافعی رحمہ اللہ کا پیروکار ہوں, ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لہٰذا میں وضو نہیں کرتا. اچھا بھائی, جو اسی طریقے سے آپ نے وضو کیا, آپ نے غسل کیا نماز پڑھنے کے لیے, آپ نے کسی بچی کو کسی عورت کو چھو لیا, اب کوئی کہے کہ جاؤ بھائی تم جاؤ وضو کرو, کیوں بھائی تم تو امام شافعی کے پیروکار ہو, امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک میں تو کسی عورت کو چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اب جا کے وضو کرو. کہہ رہے میں امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں. بتاؤ ذرا مسائل کتنا خراب ہو جائے گا, دین کا کتنا بیڑا غرق ہو کر رہ جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح کے وقت جو 2 گواہ ہوتے ہیں, ان 2 گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے, کہ وہ نیک ہوں. فاسق فاجر بھی چلتا ہے, فاسق فاجر بھی نکاح پڑھاتے ہو جائے گا. اب کوئی اس آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے طور پر 2 گواہ جو فاسق نہیں تھے, عادل نہیں تھے, فاسق فاجر تھے, گنہگار تھے, نکاح کر لیا. اب کل کو جا کے اس کی جو ہے طلاق ہو گئی. اب طلاق ہونے کے بعد یہ کہتا ہے نہیں بھائی میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا, تو طلاق کہاں سے ہو گئی, میں تو امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو شادی کے 2 گواہان ہوتے ہیں ان کا نیک اور عادل ہونا ضروری ہے. میرے گواہان نیک بھی نہیں تھے, عادل بھی نہیں تھے, بلکہ فاسق و فاجر تھے. امام شافعی کے مسلک کے مطابق میرا نکاح ہی نہیں ہوا, نکاح نہیں ہوا تو طلاق بھی نہیں ہوئی, طلاق نہیں ہوئی تو بس ختم, میں ابھی تو دوبارہ سے نکاح کر لیتا ہوں. تو بتاؤ شریعت اپنے ڈھانچے پر رہے گی؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بلکہ شریعت کا آوا کیا ہو جائے گا, ٹیڑھا ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے بھائی ایک امام کی پیروی کر لو, بس چلتے رہو. یہ اختلاف اب بھائی رفع الیدین کیوں کرنا ہے, ہاتھ نیچے باندھنے ہیں یا اوپر باندھنے ہیں, بھائی ساری کی ساری احادیث موجود ہیں. مشکات شریف میں موجود ہے 5 رکعت حضور کی 7 رکعت وتر, 9 رکعت وتر, 11 رکعت وتر, 13 رکعت وتر. مشکات شریف میں روایت موجود ہے, آپ کس کی پیروی کرو گے؟ اب ایک امام کو آپ نے امام کو منتخب کر لیا, اس امام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے ایک مسئلہ پیش کر دیا, اب بس اس کے پیچھے چلتے چلے جاؤ. اور باقی ائمہ کرام کا اپنے دل میں جو ہے احترام رکھنا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے ذخیرہ حدیث میں رفع الیدین کے حدیثوں کو دیکھا, انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ بھائی رفع الیدین کرنا زیادہ افضل ہے, انہوں نے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا.
اور اپنا امام ابو حنیفہ رحمہ نے دیکھا، صحابہ کے اقوال کو دیکھا، صحابہ کے عمل کو دیکھا، اور بڑے بڑے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کا عمل دیکھا، امام صاحب رحمہ اللہ کا اوپینین کیا بنا کہ بھئی رفع الیدین خیر اور ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے، امام صاحب کا یہ مسئلہ چل پڑا۔ اب کوئی آدمی بیچ میں آ کر یہ کہے کہ نہیں رفع الیدین کی حدیثیں ہی ہیں اور غیر رفع الیدین کرنا جائز نہیں ہے، تو بھائی اس کو ہم بولیں گے کیا ہو گیا، احادیث بہت ساری احادیث ایسی موجود ہیں جو رفع الیدین کے نہ کرنے پر دلالت کرتی ہے، ترمذی میں ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ اختلاف تو چلتا رہتا ہے۔ تو ایک تقلید ہوتی ہے جو تقلید ہوتی ہے مذموم، وہ یہ والی تقلید کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی کریں گے چاہے وہ ان کے اندر عقل ہو یا چاہے عقل نہ ہو، لیکن ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں وہ تقلید ایسی نہیں ہوتی کہ بس ایسی منہ اٹھایا اور بس کسی کی بھی تقلید شروع کر دی، بلکہ وہ ائمہ اکرام ہیں جنہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا، مجتہد بنے، اور پھر انہوں نے قرآن حدیث کو سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ کوئی کہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ کی فقہ کو کیوں فالو کر رہے ہو، صحابہ کی فقہ کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ اب کوئی آدمی یہ کہے تو یہ تو وہی والا مسئلہ ہے کہ بھائی کوئی کہے کہ آپ صدیق اکبر کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے، حضرت عثمان کا قرآن کیوں پڑھتے؟ بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قرآن جو ہے وہ پورا کا پورا مدون نہیں تھا، سمجھ رہے ہو، پورا کا پورا ترتیب بار نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن جو کیا تھا، پورا کا پورا مدون تھا، ترتیب بار تھا، اور پھر انہوں نے ایک قرات پر آ کر جو غیر عجم کے درمیان جب مشہور ہو رہا تھا، ایک قرات پر آ کر اتفاق کر لیا اور قریش کی زبان میں اس قرآن کو چھاپا گیا، اور وہی لغت میں قرآن جو ہے آج تک پڑھتا چلا آ رہا ہے، اور اس کو جو ہے بنا دیا گیا۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی پیروی ہم لوگ کر رہے ہیں، یعنی اس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ صدیق اکبر کو قرآن کیوں نہیں پڑھتے تھے، وہ مدون نہیں تھا، یہ مدون ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے مسائل کو مستنبط کیا، مدون کیا۔ بھئی کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، اب یہ سارا کا سارا مدون ہو گیا، اب اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ پہلے بکھرا تھا، اب یہ سارا کا سارا یہاں پر آ گیا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کو کوئی حدیث لے کر آ جائے کہ امام بخاری تو یہ کہہ رہے ہیں، ابھی تو امام بخاری نے تو نبی کے زمانے کے کتنے سالوں بعد بخاری لکھی ہے، تو اس سے پہلے جو امام صاحب اور دیگر ائمہ اکرام تھے یہ حدیثوں پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، یہ تو گھاس چل رہے تھے، ان کو حدیثوں کا نہیں پتا تھا، ان کے پاس بھی حدیثیں تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو کیا کر دیا، ایک کتاب میں چھاپ دیا، مدون کر دیا، بس ختم بات۔ حدیثیں پہلے بھی تھی، امام بخاری نے اس کو مدون کیا، بخاری میں یہ لکھا، بخاری میں یہ لکھا ہے۔ او بھائی جان، بخاری میں تو بعد میں بنی ہے، یہ حدیثیں پہلے بھی موجود تھیں۔ تو مسئلے کو سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم اماموں کی پیروی جو کرتے ہیں وہ ایسے ہی بس قرآن حدیث کے خلاف۔ قرآن حدیث کے خلاف کون امام کی پیروی کر سکتا ہے؟ خود ائمہ اکرام ہمارے قرآن حدیث کے خلاف نہیں رہتے، ہم کیسے پیروی کر سکتے ہیں؟ اللہ جو ہے ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔